أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے راست بازوں کی پہچان یا مرسلین اور مامورین من اللہ کی سچائی کے لیے قرآن کریم کا پیش کردہ 11واں معیار پیش کیا تھا، اور یہ وہ معیار تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور ان لوگوں کی شامل حال ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں، مبعوث کیے جاتے ہیں، اور انہیں دلائل میں اللہ تعالیٰ غلبے کا نشان دیتا ہے۔ اور آج خاکسار سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہے کہ سچے مرسل اور مامور من اللہ کی سچائی کا 12واں قرآنی معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے مقصد میں کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ لہٰذا ان ماموروں کی یعنی صادقوں کی سچائی کا 12واں قرآنی معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں، اور ان کا انجام جو ہوتا ہے بخیر ہوتا ہے، یعنی اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں فرماتا ہے، قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھی عاقبت متقیوں کی ہی ہوا کرتی ہے، یعنی اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی آیت یہ جو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اسی آیت کے سلسلے میں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد السام کچھ فرماتے ہیں، اور ان کے یہ جو
اقتباسات ہیں یا فرمودات ہیں، یہ جو اس وقت تفسیر ان کی مرتب کی ہے جماعت احمدیہ قادیان نے، اور آل اسلام پہ وہ آن ایئر بھی ہے، اس کی جلد 2 اور صفحات 557 پر حضور صاحب کے یہ فرمودات ہیں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالہ سے۔ حضور علیہ السلام اس آیت کے حوالہ سے اور بطور خاص والعاقبۃ للمتقین کے حوالہ سے فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حکم خواتین پر ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، سنت اللہ اسی طور پر جاری ہے کہ صادق لوگ اپنے انجام سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ یہ عاجز خوب جانتا ہے کہ جس کام کو میں نے اٹھایا ہے ابھی وہ لوگوں پر بہت مشتبہ ہے، اور شاید اس بات میں کچھ مبالغہ نہ ہو کہ ہنوز ایسی حالت ہے کہ بجائے فائدہ کے آثار و علامت نقصان کے نظر آتے ہیں، یعنی بجائے ہدایت کے ضلالت و بدظنی سہل لگتی ہے۔ مگر جب ایک طرف آیات قرآنی پڑھتا ہوں، کیونکہ اوائل میں نبیوں پر ایسے سخت زلازل آئے کہ مدتوں تک کوئی صورت کامیابی کی دکھلائی نہ دے، اور پھر انجام کار نسیم نصرت الہی کا چلنا شروع ہوا، اور دوسری طرف مواعید صادقہ احادیت سے بشارتیں پاتا ہوں، تو میرا غم دور اور بالکل دور ہو جاتا ہے، اور اس بات پر تازہ ایمان آتا ہے۔ اسی طرح یہ البدر جلد 1 نمبر 3 مرخہ 14 نومبر 1902 صفحہ 20 پر حضور صاحب اسی آیت کے حوالہ سے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مباحثہ مد کے ذکر پر فرمایا، در حقیقت تو ہم نے فتح پا لی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ وہ دیہات کے لوگ تھے، ان کو ان باریک باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے خوشبو آتی ہے کہ آخر کار فتح ہماری ہے۔ دسمبر کے آخر تک جو نشان ظاہر ہونے والے ہیں، شاید یہ بھی ان میں سے ایک عظیم الشان نشان ہو جاوے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، جیسے فرمایا والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 13 برس تک مکروہات ہی پہنچتے رہے۔ سامعین کرام، یہ تو بات قطعی ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کا انجام بخیر ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا اس دنیا میں۔ جو غیر متقی لوگ ہوتے ہیں رسوائی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جو متقی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کا انجام بہت اچھا کیا کرتا ہے، بخیر ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، خاکسار اپنے دعویٰ اور اس سلسلے میں خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے کیا کامیابیاں بخشی ہیں، اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اپنے دعویٰ مسلم موت کے بعد قرآن کریم کے اس معیار پر کہ والعاقبۃ للمتقین اور انجام اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے پر پورا اترتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دعویٰ اس آیت سے پہلے ہو چکا ہے جماعت میں، 1944 میں انہوں نے دعویٰ کیا، اور باضابطہ طور پر جماعت احمدیہ جو محمود ہے اس نے ان کا دعویٰ تسلیم کیا، اور غالباً کچھ 70 سے زیادہ دفعہ یوم مسلم موت بھی جماعت احمدیہ محمود بنا چکی ہے ان کے دعویٰ کے حوالے سے۔ اب ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 129 میں صادقوں کا، راست بازوں کا، متقیوں کے انجام کے متعلق فرمایا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ متقیوں کا انجام بخیر ہوتا ہے، صادقوں کا انجام بخیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سچے مرسلوں کا، ماموروں کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اس جو پیمانہ ہے، معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا قرآن کریم میں، اس کی روشنی میں ہم اب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ اور ان کی زندگی کو پرکھتے ہیں
کہ کیا ان کا بھی انجام بخیر ہوا تھا؟ تو اس سلسلے میں سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی 26 مئی 1908 کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ حضور صاحب پر آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد یعنی 14 جون 1899 کو آپ علیہ السلام کے گھر میں آخری چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پر غلام کی بشارت کے متعلق کے ساتھ 14 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں، یعنی کہ 14 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس غلام کی بشارتیں دی تھیں۔ کبھی اس کو حلیم کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں، کبھی اس کو مظہر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء کہا، کبھی اس کو نافلہ قرار دے دیا، کبھی اسی غلام کو مسیل مبارک احمد قرار دے دیا، کبھی اسی غلام کو یحییٰ قرار دے دیا، کبھی اسی غلام کو زکی اللہ تعالیٰ نے زکی کے الفاظ کے ساتھ صفت کے ساتھ اس کی بشارت دی۔ یہ 14 جون 1899 کے بعد 8 الہامی بشارتیں ہیں جو حضور صاحب پر محمدی مریم پر نازل ہوئی تھیں۔ حضور صاحب کے وفات کے بعد مخالفین اور بطور خاص ڈاکٹر عبدالحکیم آف پٹیالہ جو تھا اور مولوی ثناء اللہ امبرسری نے بطور خاص ان الہاموں پر، ان الہامی بشارتوں پر اعتراض کیے تھے کہ مرزا صاحب پر یہ الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں غلام کی، تو ان کے گھر میں وہ غلام پیدا نہیں ہوا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ غلام یہ لڑکا ہے، ان کے گھر میں پیدا کیوں نہیں ہوا۔ تو حضور صاحب کی رحلت کے بعد ان جو اعتراضات تھے مخالفین کے، ان کو جواب دینے کے لیے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے۔ اس میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے مخالفوں کے ان اعتراضات کا جواب دیا، اور ان کا یہ جو مضمون تھا صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے، یہ جولائی 1908 میں کتابی شکل میں تشریح الاذان میں بھی شائع ہوا تھا، اور اس وقت یہ مضمون جو ہے انوار العلوم جلد 1 میں پورا مکمل اشاعہ شدہ ہے، اور جس حصے پر میں آج بات کروں گا اس کا حوالہ یہ ہے کہ انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر لوگ اس کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اس مضمون کا یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں، اور علاوہ اس کے نیوز نمبر 81 الغلام.com پر بھی ان کے یہی صفحات موجود ہیں، وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں لوگ۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب انہی الہاموں میں سے بعض کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں۔ وہ الہام کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اپنے اس مضمون میں کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ مظہر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء۔ ان حوالوں کا اپنے مضمون میں حوالہ دیتے ہیں۔ یہ الہامی بشارتیں جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ ان الہاموں کا ترجمہ یہ ہے، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، حق اور اللہ کا مظہر ہوگا، یعنی وہ گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ تو ان الہامی بشارتیں جو کہ 14 جون 1899 کے بعد محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی تھیں، جبکہ آپ علیہ السلام کے گھر میں کوئی غلام پیدا نہیں ہوا تھا 14 جون 1899 کے بعد، یعنی 14 جون 1899 حضور صاحب کی نرینہ اولاد کی انقطاع کی تاریخ ہے۔ اس دن آپ کا چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک پیدا ہوئے تھے۔ سامعین کرام، یہ سارے مبشر الہامات جو ہیں 14، میں نے چند کا یہاں پر حوالہ دیا ہے جن کا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بھی اپنے مضمون میں حوالہ دیا ہوا ہے۔ یہ سارے مبشر الہامات 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں بشارت دیے گئے نشان رحمت اور ذکی غلام کے متعلق نازل ہوئے تھے۔ جس کو ملہم نے یعنی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم موعود کا لقب دیا تھا۔ جناب مرزا محمود احمد صاحب اپنے مذکورہ مضمون میں لکھتے ہیں کہ یہ وجود یعنی حلیم غلام جو با منزلہ مبارک احمد
یا ذکی غلام یا یحییٰ یا مظہر الحق والاولئک ان اللہ نزل من السماء تھا۔ ملہم یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا۔ خود مرزا محمود احمد اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں جولائی 1908 میں، بلکہ وہ لکھتے ہیں بلکہ یہ کوئی آپ کا پوتا یا کسی آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ یہ وجود 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا نشان رحمت اور ذکی غلام ہی ہے، جس کو ملہم نے مجھ سے موت قرار دیا تھا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اسی ذکی غلام اور اسی مجھ سے موت کے متعلق جولائی 1908 میں اپنے مذکورہ مضمون میں فرما رہے ہیں کہ یہ ذکی غلام یا مجھ سے موت ملہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ یہ تو آپ کا کوئی پوتا ہوگا اور یا پھر آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی فرزند ہے۔ یہ باتیں انوار العلوم جلد 1 وہ جو مضمون ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے، یہ سب سامعین وہاں پر چیک کر سکتے ہیں جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی فرزند ہے، وہ لکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے سامعین کرام کہ مرزا محمود احمد صاحب جولائی 1908 میں اپنے والد کے مخالفین کے اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے قطعی طور پر یہ لکھتے بھی ہیں اور وہ یہ جانتے بھی تھے کہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود ملہم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے موجودہ جسمانی لڑکوں یعنی اس وقت جولائی 1908 میں 3 آپ علیہ السلام کے زندہ لڑکے موجود تھے، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد بتا رہے ہیں کہ یہ جو صاحب ہے مسلم موعود ہے، یہ ذکی غلام ہے، یہ مسیح مبارک احمد ہے، یہ یا تو کوئی حضور اسلام کا بانی جماعت کا کوئی پوتا ہوگا یا پھر آئندہ زمانے میں کسی زمانے میں یہ ان کی نسل میں پیدا ہوگا۔ بہرحال وہ قطعی طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ ہم تینوں بھائی جو ہیں اس وقت مرزا بشیر الدین محمود احمد، بشیر احمد اور شریف احمد، ان میں سے یہ شخص نہیں ہے۔ تو یہ قطعی ایسی بات ہے کہ جو انہوں نے اپنے مضمون میں بیان فرما دی تھی۔ سامعین کرام، اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 1914 میں یعنی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت یعنی احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے یا نام نہاد ہم کہہ سکتے ہیں خلیفہ ثانی بن جانے کے بعد اس مشن میں کامیاب ہو گئے، تو آپ کے چند اصحاب نے آپ کے متعلق مسلم موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی کی اعلان کرنے شروع کر دیے 1914 میں ہی، یعنی آپ کے نام نہاد خلافت کی گدی پر بیٹھنے کے ساتھ ہی یہ اعلان شروع کر دیا آپ کے کچھ ساتھیوں نے کر دیے۔ اور سامعین الغلام.com پر نیوز نمبر 4 پر اس کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ اس زمانے کے جو اشتہارات چھپے تھے یا رسالے چھپے تھے ان پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جبکہ آپ کا یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ اسی نشان رحمت کو، اسی ذکی غلام کو حضور سامنے مسلم موعود کہا تھا، اور وہ جولائی 1908 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے مضمون صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اس میں وہ لکھ چکے ہیں کہ ہم زندہ تینوں بھائیوں میں سے یہ شخص نہیں ہیں، یہ آئندہ زمانے میں حضور اسلام کی یعنی بانی جماعت کی نسل میں کوئی پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی فرزند ہے یا آپ کا کوئی پوتا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خلافت پر کی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد فوراً ہی آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے کہ بشیر الدین محمود احمد کے متعلق المسیح موعود اور قدرت ثانیہ کا مظہر۔ یہ جو دوست ہیں دیکھ سکتے ہیں نیوز نمبر 4 میں سے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ 1914 میں جب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے احمدی خلافت راشدہ کی صف لپیٹ کر جماعتی قیادت پر قبضہ کیا تھا، تو اس وقت حضور صاحب کی جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اکثریت جو صحابہ کی تھی وہ لاہور کی طرف چلی آئی، اور وہ سمجھتے تھے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے مکر اور چلاکی کے ساتھ احمدیہ قیادت پر قبضہ کیا ہے،
اور اس میں وہ حق بجانب تھے، کیونکہ بشیر الدین محمود احمد نے حضرت مرزا صاحب کی وصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ایک مکر کے ساتھ، اپنے سیاسی طریقے کے ساتھ اپنی انجمنیں بنائیں، اپنی مجلسیں بنائیں، ان میں سے ہی اپنا نام کہلوا کر، یعنی اعلان کروا کے اپنا نام پیش کر کے بطور خلیفہ ثانی ان کی تائید لے کر اپنے دعوے کا اعلان کر دیا تھا خلیفہ ثانی ہونے کا۔ یہ سب زیادتی تھی، کیونکہ مجلس معتمدین کی اکثریت جو تھی 1914 میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بطور خلیفہ منتخب کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور بشیر الدین محمود کو اس کا علم ہو گیا تھا خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ تو انہوں نے پھر یہ اپنا کام کیے سیاسی، انہوں نے اپنی مجلسیں بنائیں، انجمنیں بنائیں، اپنے اخبار الفضل جاری کر لیا، دعوت الی الخیر فنڈ جاری کر لیا۔ یہ سارے کام اسی حفظ ما تقدم کے طور پر بشیر الدین محمود نے کیے کہ اگر مجلس معتمدین یا صدر انجمن احمدیہ کے ممبران کی اکثریت نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کی اکثریت نے بشیر الدین محمود احمد کو بطور خلیفہ ثانی منتخب نہ کیا، تو میں اپنی ایسے کر لیتا ہوں سیاسی کام کہ ان میں اپنا بطور ثانی خلیفے کا انتخاب کروا لوں گا۔ اس نے وہی کام کیا۔ بال اس وجہ سے جماعت احمدیہ جو تھی حضور صاحب کی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک قادیانی دھڑا بن گیا جس کا ہیڈ وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد بن کے بیٹھ گئے قادیان میں، اور دوسرا وہ لاہور چلے آئے اور انہوں نے اپنا نام رکھ لیا انجمن اشاعت اسلام لاہور۔ تو بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1916 میں خواجہ کمال الدین صاحب بھی لاہور آ گئے۔ یہ بھی انجمن اشاعت اسلام کے ایک ممبر تھے، پڑھے لکھے تھے، قانونی مشیر تھے حضور صاحب کے، ایک جید صحابی تھے حضور صاحب کے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا اپنے اس زمانے میں 1916 میں۔ اس رسالہ میں انہوں نے ایک جائز مطالبہ کیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد سے۔ میں وہ ان کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اپنے اس رسالہ میں، وہ کہتے ہیں آخری التماس حضرت میاں صاحب کی خدمت یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر وہ الہامن ہیں، یعنی مسلم موعود ہیں، تو بروئے حلف اعلان کریں کہ میں الہامن کھڑا کیا گیا اور میں وہی ہوں جس کا وصیت میں ذکر ہے، اور مجھے الہامن اطلاع دی گئی ہے کہ قدرت ثانیہ کہ میں مظہر ہوں، چشم ماں روشن دل ماں شاد، کون چاہتا ہے کہ وہ دن قریب نہ آویں، کم از کم میں اپنے متعلق فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس حلف کے بعد مجھ پر حرام ہوگا کہ میں حضرت میاں صاحب کے عقائد کے خلاف لکھوں، یا قبول کر لوں گا یا میں دعاؤں میں لگ جاؤں گا۔ بہرحال میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مجھ سے موعود ہیں تو پھر وہ حلفاً یہ بیان کریں کہ آیا حلفاً ان کو اطلاع ملی کہ وہی موعود فرزند ہیں جس کا اشارہ سبز اشتہار میں ہے۔ اگر وہ الہامن نہیں تو پھر اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ وہ آپ کو مجھ سے موعود یا پس سے موعود بنا رہے ہیں۔ آپ کیوں خاموش ہو رہے ہیں؟ یہ خاموشی نہایت خطرناک ہے۔ آپ کے مبائن میں سے ایک نے مجھ سے موعود آپ کو بنایا اور ایک رسالہ میں لکھا۔ یہ الغلام.com نیوز نمبر 4 پر یہ جو ہے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے ایک صاحب نے آپ کو مسلم موعود بنایا، یہ ساری وہاں پر آپ لوگ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں نیوز نمبر 4 پر، کہ باقی سچ باتیں ہیں کہ 1914 میں ہی مرزا بشیر الدین محمود کو اس کے ساتھیوں نے مجھ سے موعود ڈکلیئر کر دیا تھا، قدرت ثانی کا مذہبی۔ تو یہ جو خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ مطالبہ کیا اپنے رسالے میں، تو یہ جائز مطالبہ تھا، صحیح تھا کہ بھی اگر وہ مجھ سے موعود ہیں، اللہ نے ان کو اطلاع دی ہے، الہام نے بتایا، تو وہ حلف اٹھائیں، میں خاموش ہو جاؤں گا۔ اگر وہ الہام نہیں اٹھاتے، اگر اللہ نے ان کو نہیں بتایا کہ وہ مجھ سے موعود ہیں، تو پھر یہ صحابی جو مجھ سے موعود آپ کو بناتے پھر رہے ہیں، ان کو روکیں، کیونکہ یہ ایک خطرناک بات ہے۔ تو یہ جائز مطالبہ تھا، لیکن اس کے جواب میں جناب خلیفہ ثانی صاحب 1916 میں خواجہ صاحب کے حلفیہ بیان کے مطالبے کے جواب میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ حوالہ ہے تاریخ احمدیت جلد 9 صفحہ 486 487۔ ان کی تاریخ احمدی کی جلدوں بھی کوئی پرانی ہیں کوئی نہیں ہیں، فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات نا، تو 8 بھی ہے، یہ نئی ہے غالباً، جلد 9، لیکن بہرحال یہ جو حوالہ ہے یہ صفحات ہی ہیں، دوست چیک کر لیں وہاں پہ یہ پرانی جلد ہے یا نئی ہے۔ پرانی ہوگی تو جلد 8 ہوگی، نئی ہوگی تو جلد 9 ہوگی۔ جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ تاریخ احمد جلد 9 ہے، صفحہ 486 اور 487۔ وہ لکھتے ہیں یہاں پر، پس میں مجھ سے موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی 1916 کی بات ہے۔ اگر میں ہوں تو الحمدللہ، دعویٰ سے فائدہ نہیں، اگر میں نہیں
تو اس احتیاط سے میں ایک غلطی سے محفوظ ہو گیا۔ بعض لوگ مجھے وہ ماؤ سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا، حالانکہ سب یہ جھوٹ باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں۔ کسی شریعت میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی انسان کو تم اپنے طور پر مسلم موعود یا کوئی مرسل ڈکلیئر کر دو۔ دنیا کو تو کام ہی نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کھڑے کرتا ہے۔ کسی کو مسلم موعود بنانا ہے، کس کو مامور من اللہ بنانا ہے، کس کو مرسل کے طور پر کھڑا کرنا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ تو مرزا بشیر الدین یہ یہاں پر فرما رہے ہیں بعض لوگ مجھے وہ موعود سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی نہیں روکتا۔ کیوں نہیں روکتا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ یہ کام کیے تھے ان کے یہ کام کرنے میں ان کی مرضی شامل تھی۔ مرزا بشیر الدین محمود کی یہ کام کر دو میرے متعلق۔ تو یہ دجل و مکر ہیں اس شخص کے، جس نے بعد میں 1944 میں یہ دعویٰ کیا تھا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک شخص کا اپنا خیال تحقیق ہے اور خلاف شریعت نہیں۔ اس سے بڑی خلاف شریعت کیا بات ہو سکتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا مرسل اپنے طور پر بنا کر مقرر کر لیں، حالانکہ یہ تو کام ہی اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ اللہ کے فضل کو لوگوں نے، صحابیوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اس زمانے میں۔ بشیر الدین محمود کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف شریعت بات نہیں ہے۔ دیکھو یہ مسلم موعود تھا، کیا یہ کوئی مذہبی اور دینی تعلیم ہے جو لوگوں کو دے رہا تھا؟ کہ گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو؟ اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا، لوگوں نے بنایا اس کو مسلم موعود، اس کی اپنی رضامندی کے ساتھ سب کچھ ہوا تھا اس زمانے میں۔ اب میں چند حوالے کچھ پڑھوں گا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ سے پہلے اور دعویٰ کے بعد۔ انہوں نے مسلم موعود کے دعویٰ کے بعد کیا کیا کہا لوگوں کو۔ تو پہلا یہ جو ان کا اقتباس ہے اس سلسلے میں، وہ جون 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو ایک خط میں لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ انگریزی کی کتاب ہے چودھری ظفر اللہ صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 299 پر یہ الفاظ ہیں۔ تو میں اس کا ترجمہ کر کے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب چودھری محمد ظفر اللہ کو مخاطب کر کے، میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا۔ یہ کہاں سے ان کو پتہ لگ گیا کہ مرزا غلام السلام کا یہ بیٹا ہی ہے؟ حالانکہ جولائی 1908 میں تو وہ کہہ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے یہ بندہ نہیں ہے مسلم موعود۔ ان کا یہ مضمون جو ہے انوار العلوم جلد 1 میں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، آپ وہاں پہ پڑھ لیں۔ اے قادیانی محمودی بھائیو پڑھو وہاں پہ، وہ کیا لکھتا ہے جولائی 1908 میں۔ وہ کہتا ہے ہم میں سے تو ہے ہی نہیں ہے، یا تو یہ شخص حضور صاحب کا کوئی پوتا ہوگا، یا آئندہ زمانے میں حضور صاحب کی نسل میں پیدا ہونے والا آپ کا کوئی روحانی فرزند ہے۔ وہاں پر تو یہ کہہ رہا ہے، اب یہاں پر وہ کہہ رہا ہے 1937 میں چودھری ظفر اللہ کو، جبکہ 1914 میں صحابیوں نے ان کو مسلم موعود ڈکلیئر بھی کر دیا، خود دعویٰ نہیں کیا، لوگوں سے کروا دیا۔ وہ چودھری صاحب کو کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانے میں آئے گا۔ اتنا بڑا یہ شخص غلط آدمی تھا کہ 1908 میں جولائی میں ایک اور بیان دیتا ہے، اور 1937 میں چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو ایک اور بیان دے رہا ہے۔ اس قسم کے جو کاذب لوگ ہوتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو مسلم موعود بنایا کرتا ہے؟ نہیں بنایا کرتا، صادقوں کو بنایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے، اب یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر 1937 میں۔ وہ کہتے ہیں چودھری صاحب کو، جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں، جیسا میں خیال کرتا ہوں کہ جو شخص بھی ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے، اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، لہٰذا میں ایسا دعویٰ کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کی غرض و غایت کافی حد تک میرے ذریعے پوری کر دی ہے، تاہم مجھے حیرانی نہیں ہوگی اگر خدا تعالیٰ میرے کسی بھائی کو میرے جیسی یا مجھ سے بھی بڑھ کر کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ بیان بھی ان کا صرف بھائیوں کو، سیاسی بیان ہے، وہ سیاسی بیان دیتا پھر رہا تھا۔ یہ سیاسی بیان ہے اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا بھائی ہمارے متعلق بھی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ تو یہ مطلب کہ دیکھیں، ان لوگوں نے اپنی اس پیشگوئی کو حضرت مرزا صاحب پر جو نازل ہوئی تھی، بشیر الدین محمود اپنی جاگیر بنا کر بیٹھ گیا تھا خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد۔ اور اگلا بیان سنیے، وہ 7 جولائی 1939 کے خطبہ جمعہ میں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے نزدیک
مسلم موت کی پیشگوئی چونکہ معمور کے متعلق نہیں بلکہ غیر معمور کے متعلق ہے، اس لیے وہ ان پیشگوئی میں داخل ہی نہیں جن میں کسی دعویٰ کی ضرورت ہو۔ اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں، الہام ہی نہیں کیا، اس قسم کی وہ ایک پیشگوئی ہے جماعتی عامیہ موجود ہے، اس کے متعلق اس قسم کے قیاس اور اندازے کرتا پھر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے وہ؟ اگر اس کو دلچسپی نہیں تھی، وہ متقی انسان تھا، تو پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے یہ باتیں کیوں کرتا پھر رہا تھا خطبوں میں اور عام مضامین میں؟ آگے وہ کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی، ابھی دعویٰ کیا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں کہ پیشگوئی مجھ پر چسپاں نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پیشگوئی کسی معمور کے متعلق نہ ہو تو اس میں دعویٰ کی ضرورت نہیں۔ الفضل مورخہ 2 اگست 1939۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ پیشگوئی معمور کے متعلق نہیں ہے، غیر معمور کے متعلق ہے؟ اور علاوہ اس کے کہ جب انہوں نے 1944 میں یہ خواب دیکھ کر، نفسانی خواب دیکھ کر دعویٰ کیا تو انہوں نے حلفاً یہ دعوے کیے۔ پھر کیوں دعوے کیے تھے اگر یہ معمور کے متعلق نہیں تھی؟ کیا وہی پیشگوئی جو 1939 میں جس کے متعلق وہ کہہ رہے تھے کہ یہ معمور کے متعلق نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں ہی اس کا مصداق ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1944 میں نفسانی خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے حلفاً دعوے کیوں کیے پھر؟ یعنی ان کی یہ سارے بیانات جو ہیں دعوے سے پہلے کے اور دعوے کے بعد بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ اس پیشگوئی کے متعلق بد نیت ہو چکا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس پیشگوئی پر کا دعویٰ کر کے اس پر قبضہ کرنا۔ وہ قبضہ تو اس نے خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اس پیشگوئی پر کر لیا تھا، پھر انتظار میں تھا کہ کیسا کوئی موقع ملے تو میں اس کا دعویٰ کروں۔ تو 1954 سے لے کر 1944 تک یہ 30 سال کا زمانہ اس قسم کے بیانات دے کر لوگوں کے ذہن پڑتا رہا، احمدیوں کے، کہ ان کا اس پیشگوئی کے حوالہ سے کیا خیال ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں، میرے حوالے سے کیا وہ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ لوگوں کے ذہن پڑتا رہا 30 سال، اور 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر انہوں نے پھر ایک دعویٰ کیا۔ تو پہلے یہ پیشگوئی تھی، وہ کہتا رہا کہ یہ غیر معمور کے متعلق ہے، تو نفسانی خواب دیکھنے کے بعد یہ پیشگوئی پھر ایک معمور کی پیشگوئی بن گئی۔ اگلا سنیے ایک اور بیان، یہ بھی 7 جولائی جو ہے 1939 کی خطبہ جمعہ میں بھی وہ کہتے ہیں اگر مجھ پر تمام علامات چسپاں ہو رہی ہیں ہوں اور جس قدر نشانات مسلم موت کے بتائے گئے ہوں وہ سب مجھ پر پورے ہو رہے ہوں تو کوئی لاکھ شور مچاتا رہے کہ یہ مسلم موت نہیں، دنیا اس کی بات پر کان نہیں دھرے گی۔ الفضل مورخہ 2 اگست 1939۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی کو اگر پیشگوئی مسلم موت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو پھر دعویٰ سے پہلے آپ ایسی باتیں کیوں کرتے رہے؟ جماعت احمدیہ کے آگے یا افراد جماعت کے آگے کیوں کرتے رہے؟ آپ کی یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ کو اس پیشگوئی میں بہت دلچسپی تھی، اور آپ 1944 سے پہلے یعنی جولائی 1939 میں ہی مسلم موت بنے ہوئے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سامعین کرام کہ اس میں قطعاً کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ خلیفہ ثانی خلافت کی گدی پر برجمان ہوتے ہی، قبضہ کرتے ہی مسلم موت بن کر بیٹھ گئے تھے۔ جنوری 1944 میں خواب کا دیکھنا وغیرہ یہ سارا افراد جماعت کو دھوکہ دینے کے لیے ایک فریب تھا۔ 5واں ایک حوالہ، دعویٰ سے پہلے میں یہ حوالہ جات جو ہے اقتباسات یا ان کے بیانات پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ اس کا حوالہ جو ہے یہ احمدیت اسلام کی نشات ثانیہ انگریزی کی کتاب ہے 24 کی صفحہ 299 پر ان کے یہ الفاظ ہیں، میں نے اردو میں ترجمہ کر کے لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ میں دعویٰ کروں لیکن میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کہا جاتا ہے کہ میرے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں، حالانکہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ عجیب عجیب باتیں ہیں، عجیب بیانات ہیں۔ ایک سچا احمدی جو ہے نا، جس میں تقویٰ ہے، یہ صرف بیان اس کے پڑھ لے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مکر کرتا پھر رہا ہے، یہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے۔ اس شخص کے اندر پیشگوئی مسلم موت پر قبضہ کرنا اور جھوٹا دعویٰ کرنے کا پورا پکا ارادہ بن چکا ہے۔ یہ بیان اس کے بتا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تقویٰ ہو کسی احمدی میں تب یہ باتیں سوچیں نا۔ اگر وہ تقویٰ سے ہی فارغ ہو کر بیٹھ گئے ہوں، ایک دنیا ہی انہوں نے کلب بنائی ہوئی ہے، ایک مذہب بنایا ہوا ہے، مذہب تو ختم ہو چکا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ آگے وہ کہتے ہیں حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، میں ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر میں واقعی مسلم موعود ہوں
دعویٰ مجھ سے موت کرنے سے میرے مقام پر فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کرنے سے پہلے ہی وہ مجھ سے موت بنے ہوئے تھے۔ دعویٰ تو ایک کارروائی تھی بس لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو میں سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سامعین کرام، اگر کسی پیشگوئی کا مصداق معمور ہو تو اس کے لیے دعویٰ کرنا ضروری ہے، اور غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنا ضروری نہیں، جیسے کہ وہ بشیر الدین محمود صاحب فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 5، 6 یا 7، 8 جنوری 1944 کی درمیانی شب خواب دیکھنے کے بعد انہیں دعویٰ کرنے کی کیوں اور کہاں سے ضرورت پیش آ گئی؟ ایک ہی بندہ ہے، مختلف بیان دیتا پھر رہا ہے، دعویٰ سے پہلے کچھ کہتا پھر رہا ہے، اور خواب ایک دیکھنے کے بعد پھر اپنی ہی باتوں جو پہلے کر چکا تھا ان کی تردید کرتا پھر رہا ہے، پھر دعوے کرتا پھر رہا ہے، اور حلفن کرتا پھر رہا دعوے۔ کیا خواب دیکھنے کے بعد پیشگوئی مجھ سے موت کی نوعیت بدل گئی تھی اور یہ معموروں والی پیشگوئی بن گئی تھی؟ سامعین کرام، اگر یہ پیشگوئی خلیفہ ثانی صاحب کے اعصاب پر سوار نہیں تھی، اگر خلیفہ ثانی کو مجھ سے موت بننے کا ان پر بھوت سوار نہیں تھا، تو پھر وہ خواب دیکھنے اور دعویٰ کرنے سے پہلے یہ قیاس اور اندازے پیشگوئی مجھ سے موت کے متعلق کیوں لگاتے رہے تھے؟ نیوز نمبر 82 جو ہے اس پر ان کی وہ تفصیلی یہ خواب جو ہے وہ ایک شیطان کی عادت کی طرح ایک طویل خواب جو ہے وہ بھی سامعین کے نام وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ثانیاً یہ کہ خلیفہ ثانی ان الفاظ میں افراد جماعت کو ایک بار پھر یہ پیغام دیے رہے ہیں، یہ جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے، اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں دعویٰ نہ بھی کروں تب بھی میں ہی مجھ سے موعود ہوں، اور اس پیشگوئی کا مصداق مجھے ہی سمجھنا۔ کیا یہ ایک متقی انسان کے کام ہوتے ہیں، یہ جو خلیفہ ثانی کرتا پڑ رہا تھا خلافت کی گدی پر قبضہ کرنے کے بعد؟ کیا کہ خدا رسیدہ انسان جو ہوتا ہے یہ ان کی رویے ہوتے ہیں اس قسم کے، یہ جو کرتا رہا تھا ایک الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے یہ باتیں کر رہا ہے بندہ، کیونکہ پیشگوئیاں الہامی اللہ ان کا مصداق بنایا کرتا ہے، بندے نہ بن سکتے ہیں، نہ پوری دنیا کسی کو کسی الہامی پیشگوئی کا مصداق بنا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے اپنے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ خلیفہ ثانی کے یہ رویے بتا رہے ہیں کہ مکمل طور پر خدائی طاقتیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہوا تھا خلیفہ بن کے، جماعتی قیادت پر قبضہ کر کے۔ آگے وہ کہتے ہیں، سامعین کرام، آپ کی یہ گول مول باتیں جو ہیں اس حقیقت کی تصدیق کر رہی ہیں کہ آپ جانتے تھے کہ اگر کوئی اور شخص مسلم موعود ہوا اور وہ آپ کے بعد آیا تو آپ کا دعویٰ کرنا بڑی غلطی اور حماقت ہوگی۔ یہ پتہ تھا ان کو کہ اگر میں نے تبھی وہ بار بار کہتا تھا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے، اس کو علم تھا کہ اگر میں نے دعویٰ کر دیا، بعد میں کوئی بندہ اس پیشگوئی کا مصداق کوئی اور ہوا، وہ آ گیا، تو یہ تو معاملہ بہت تباہ کن ہوگا جماعت احمدیہ کے لیے۔ تو یہ ان کو علم تھا اس بات کا، اس لیے آپ کی یہ کوشش تھی کہ مجھے دعویٰ بھی نہ کرنا پڑے اور لوگ مجھے یعنی احمدی مجھے مسلم موت بھی تسلیم کر لیں۔ ثالثاً یہ کہ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کسی مجدد نے دعویٰ نہیں کیا، لہذا پیشگوئی مسلم موت کے مصداق کو بھی کسی دعویٰ کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے کارناموں سے ہی اس کو لوگ پہچانیں گے۔ سامعین کرام، خلیفہ ثانی صاحب پیشگوئی کے مصداق ہونے کے پیمانے کا تعین بھی خود ہی کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی موعود وجود کی بشارت دی گئی ہو، یہ ایک صحیح اور سچی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی موعود وجود کی بشارت دی گئی ہو تو وقت مقررہ پر جب اللہ تعالیٰ اس موعود کو کسی پیشگوئی کا مصداق ہونے کا علم دیتا ہے، علم کیسے دیتا ہے؟ الہاماً، وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے اس بندے پر، تو پھر لازماً اس موعود کو دعویٰ کر کے اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا اعلان بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک موعود وجود کے لیے لازمی ہے کہ وہ دعویٰ کرے اللہ سے خبر پا کر۔ یہ بشیر الدین محمود احمد دعویٰ سے پہلے کیسی کیسی باتیں کرتے رہے ہیں افراد جماعت کے، کیوں کرتے رہے تھے؟ وہ سارے بیانات بتا رہے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تو اس کی جاگیر تو نہیں بن گئی، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر نہیں بن گئی، مرزا صاحب اسلام کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ پیشگوئی اپنے کسی بچے پر لگا دیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عاصم کو خبر دی آپ کے بعد امام مہدی نازل ہوگا، ظہور کرے گا، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، بلکہ امام مہدی کے متعلق تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی عطرت سے ہوگا۔ آج تک امت محمدیہ امام مہدی کا،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اطرت سے ظہور کرنے کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ ظہور ہوگا، وہ ظاہر ہوگا، ہم اس کو کم مانیں گے۔ مرزا غلام علیہ السلام کو بطور مہدی اس لیے قبول نہیں کیا کہ عاصم نے فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مغلیہ خاندان میں سے ایک بزرگ کو چن لیا بطور امام مہدی، تو اس میں اللہ کا فضل ہے۔ عاصم نے اپنی اجتہادی بات کہی تھی، فرمائی تھی، اور یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا امام مہدی کے متعلق کہ میری فاطمہ بیٹی کے وہ تخم میں سے ہوگا یا نسل میں سے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کہاں سے اللہ نے اس امام مہدی کو امت محمدیہ میں کھڑا کرنا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو امام مہدی کی پیشگوئی ہے، عاصم کی کوئی جگیر تو نہیں تھی، کسی کی بھی جگیر نہیں ہوا کرتی، اس کی جو فضل ہوتی ہیں اللہ کے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خزانے ہیں، وہ جس کو چاہے بخش دے۔ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ اگر پیشگوئی مسیح موعود کے مصداق کی پہچان لوگوں نے اس کے کارناموں کی بدولت ہی کرنی تھی، تو پھر خواب دیکھنے کے بعد جناب خلیفہ ثانی صاحب نے 1944 میں دعویٰ مسیح موعود کیوں کیا تھا اور پھر حلف کیا تھا؟ یہ سب متضاد باتیں بتا رہی ہیں کہ خلیفہ ثانی کو اس پیشگوئی کا بہت خوف تھا، اور وہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسی کے محاورے کے مطابق پیشگوئی مسیح موعود کے متعلق اپنا یہ خوف دور کرنا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی مصداق کے متعلق حضور سامنے بہت کچھ فرمایا ہوا ہے، اور وہ جو حضور سامنے فرمایا ہوا ہے، مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو مسیح موعود قرار دیا ہے آپ نے، یعنی ایسا موعود اصلاح کرنے والا جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ رسم کو خبر دی تھی، وہ ذکی غلام جو ہے۔ تو وہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ یہ بندہ جب دنیا میں نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے نازل کرے گا تو وہ نازل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو الہام کے ساتھ بتائے گا۔ اللہ نے اسے الہامی پیشگوئی میں بتایا ہوا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ بشیر الدین محمود فرما رہے ہیں کہ اس کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، کتنا بڑا جھوٹ بولتے پھر رہے تھے۔ الہامی الفاظ میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، ہم اس کو وحی کریں گے، الہام کریں گے، تبھی وہ اللہ سے خبر پا کر لوگوں کو بتائے گا کہ میں وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہوں۔ بشیر الدین محمود کہہ رہے ہیں دعوت سے پہلے کہ نہیں، اس کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ دعویٰ کے بغیر ہی یہ پیشگوئی احمدی مجھ پر لگا دیں اور مجھے اس کا مصداق بنا دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خلیفہ ثانی صاحب، سامعین کرام، 7-8 جنوری 1944 کی درمیانی شب خواب دیکھنے کے بعد 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ ہیں وہ فرماتے ہیں۔ خواب جو ہے اس کی نیوز نمبر 82 میں سامعین وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ یہ الفضل 1 فروری 1944 صفحہ 5 کالم 2۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ صاحب کو یہ بیان دیتے ہیں 1937 میں کہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے ان پیشگوئیوں کے متعلق، وہ کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں، یہ جون 1937 کی بات ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ مسیح موعود حضرت مسیح موسم کا کوئی جسمانی بیٹا ہی ہے، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو بعد کے زمانہ میں آئے گا۔ یہ نہیں، جولائی 1908 کے اپنے ہی بیان کے اپوزٹ یہ بات کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ جون 1937 کو چودھری محمد ظفر اللہ صاحب سے کہہ رہے تھے۔ اچھا، اب خواب دیکھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک مگر میری یہ حالت تھی، لوگوں نے کہا اور بار بار کہا کہ آپ کی ان پیشگوئیوں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ بہت سخت جھوٹے آدمی تھے۔ کہتے ہیں وہ مگر میری یہ حالت تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اس خیال سے کہ میرا نفس مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور میں اپنے متعلق کوئی ایسا خیال نہ کر لوں جو واقعہ کے خلاف ہو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ چودھری ظفر اللہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں نے 90% ان پیشگوئیوں پر بہت غور کیا ہے، پڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 90% یہ پیشگوئیاں میری خلافت کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب خواب دیکھنے کے بعد یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے تو کبھی ان پیشگوئیوں کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جو بندہ
اس قسم کے جھوٹ بولے، کیونکہ جھوٹا آدمی بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا، تو تبھی پھر وہ دوبارہ پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس قسم کے جھوٹوں کا تو کوئی پیر ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پہلے کیا کیا کہہ چکے ہیں۔ اسی قسم کا یہ جھوٹ خلیفہ ثانی صاحب بول رہے ہیں، اور یہ ان کا اپنے بیانوں میں تردید ہے، کنٹراڈکشن ہے، اور یہی بات بتاتی ہے کہ وہ ایک کاذب انسان تھے، وہ مثل موعود نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی خاندانی گدی کو دوام دینے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، 1000 سال کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جھوٹا دعویٰ کر کے پیشگوئیوں سے انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ سامعین کرام، خاکسار نے اس حوالہ سے، یہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے، پہلے خلیفہ ثانی کے جو بیانات درج کی ہیں ان سے بالکل عیاں ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد جس نفس سے بچنے کی خلیفہ ثانی بات کر رہے ہیں، وہ نفس ان پر خلیفہ بننے کے بعد مکمل طور پر غلبہ پا چکا تھا، اور ان میں یہ شدید خواہش پیدا کر چکا تھا کہ لوگ کس طرح یہ پیشگوئی مجھ پر یعنی خلیفہ ثانی پر چشمہ کر دیں۔ اور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے خلیفہ ثانی صاحب نے مختلف بیانات کے ذریعے ہر قسم کا مواد لوگوں کے آگے رکھ دیا تھا، تاکہ انہیں اس پیشگوئی کو ان پر چشمہ کرنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ اسی خطبہ جمعہ میں 28 جنوری 1944 کا خطبہ جمعہ جو قادیان میں انہوں نے دیا تھا، وہ کہتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ یہ الفجر 1 فروری 1944، صفحہ 5، کالم 2۔ اب دیکھیں سامعین کرام کہ جون 1937 میں خلیفہ ثانی صاحب چودھری محمد ظفر اللہ صاحب کو خط میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے ان پیشگوئیوں پر غور کیا ہے تو 90% باتیں میرے زمانہ خلافت کی کامیابیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنوری 1944 میں خواب دیکھنے کے بعد دعویٰ کرتے وقت خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ وہ تمام پیشگوئیاں منگوا کر اس نیت سے دیکھیں کہ میں ان پیشگوئیوں کی حقیقت کو سمجھوں اور دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، یہ دونوں بیان جو ہیں متضاد ہیں خلیفہ ثانی کے۔ 1937 میں جو دیا چودھری صاحب کے آگے وہ بیان اور ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد 28 جنوری 1944 کے خطبہ جمعہ قادیان میں جو بیان دے رہے ہیں، آج میں نے پہلی دفعہ ان پیشگوئیوں کو منگوا کر دیکھا، اس نیت سے دیکھا کہ اللہ نے ان میں کیا کچھ فرمایا، یہ بیان کچھ اور ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کر لینا کہ ایک بندہ جس کے بیانوں میں اتنی تضاد ہو، اتنا کنٹراڈکشن ہو، وہ خدا کا سچا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ متقی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا انجام، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اس کا انجام خیر کیسے ہو سکتا ہے اس قسم کے جھوٹے بندے کا؟ تو خواب دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے حلفاً دعوے کیے، جس کے متعلق، جس پیشگوئی کے متعلق وہ کہا کرتے تھے اس کی مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے دعوے انہوں نے حلفاً کیے، قسمیں کھا کر۔ میں یہاں پر تفصیل اس کو چھوڑتا ہوں۔ 28 جنوری 1944 قادیان میں انہوں نے خطبہ جمعہ جو دیا، میں ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہوں، یہاں پر انہوں نے قسم کھا کر دعویٰ کیا کہ میں ہی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہوں۔ میں اس اقتباس کو چھوڑتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ دوسرا، انہوں نے 20 فروری 1944 کو بامقام ہوشیارپور تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں پڑھتا ہوں یہ بیان، وہ کہتے ہیں، میں خدا کے حکم کے مطابق قسم کھا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئی کے مطابق آپ کا وہ موعود بیٹا قرار دیا ہے جس نے زمین کے کناروں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پہنچانا ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیں سامعین کرام، میں آگے اگلا حوالہ نہیں پڑھتا کیونکہ وہ ٹائم نہیں ہے۔ بھئی یہ قسم کھا کر اس کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ خواب سے پہلے یہ اس کے بیانات پڑے ہوئے ہیں کہ اس کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کہاں سے ضرورت پیش ہوگی؟ اور حلفاً قسم کھا کر یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اگلا یہ ایک بیان ہے، انہوں نے دعویٰ کر کے حلف اٹھا کر پڑھا، یہ جو انوار علوم، ابھی جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں، انوار علوم جلد 17 صفحہ 161 پر الفاظ تھے۔ تیسرا دعویٰ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 12 مارچ 1944 کو انہوں نے مقام لاہور پر تقریر کرتے ہوئے کیا۔ وہ کہتے ہیں، آج میں، یہ جو حوالہ ہے تقریر اس کی تھی، میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 229۔ وہ کہتے ہیں، یہ غالباً انجمن اشاعت اسلام لاء والوں کو مروب کرنے کے لیے آئے تھے لاہور، یہ انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے پیشگوئی مسلم موعود کے حوالے سے، ان کی لوگوں کو منوانے کے لیے یا قائل کرنے کے لیے یا مروب کرنے کے لیے یہ باتیں انہوں نے کہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں،
آج میں اس جلسہ میں اسی واحد اور قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افترا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کی مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کے کناروں تک بعد میں پہنچے گا، اب تو جماعت احمدیہ جو ہے وہ عالم اسلام سے باہر نکل کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہاں اسلام پہنچا دنیا کے کناروں تک؟ سب جھوٹ دجل ہے، اور خدا کی قسم کھا کر انہوں نے یہ حلفاً دعویٰ یہ کیا پیشگوئی مسلم موعود ہونے کا، جب کہ 1908 میں جولائی میں یہ شاہ صاحب کہتا ہے کہ یہ جو ذکی غلام ہے، یہ مسیح مبارک احمد ہے، یہ یحییٰ جو ہے، یہ تو موجودہ جو اولاد ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 لڑکیاں، ان میں سے ہے ہی نہیں ہے یہ، یا تو یہ آپ علیہ السلام کا کوئی پوتا ہوگا یا آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا کوئی روحانی فرزند ہے۔ اب دیکھو کیسے کیسے یہ جھوٹ اس شخص نے بولے، اور حلف اٹھا کے خدا کے نام پر قسمیں کھا کر اس شخص نے پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہونے کی یہ دعوے کیے ہوں گے۔ اور پھر یہ تیسرا ان کو دعویٰ چوتھا یہ ہے کہ 1944 میں ہی جلسہ سالانہ قادیان جو تھا، آخری تقریر جو تھی ان کی، الموعود اس کا نام ہے، وہاں پر پھر انہوں نے دعویٰ قسم کھا کر کیا۔ تفصیل کو میں چھوڑتا ہوں، یہ انوار العلوم جلد 17 صفحہ 645 پر یہ الفاظ ہیں، میں 1-2 سطریں پڑھ دیتا ہوں ان کے دعوے کی۔ وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مورد بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب یہ تو ان کے دعوے ہیں، یعنی یہ اس شخص کے دعوے ہیں جو نفسانی خواب دیکھنے سے پہلے یہ دعوے کرتا رہا تھا کہ یہ پیشگوئی غیر معمور کے متعلق ہے، معمور کے متعلق نہیں ہے، اس پیشگوئی کی مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب جھوٹ بولتا رہا تھا یہ دعویٰ کرنے سے پہلے یا نفسانی خواب دیکھنے سے پہلے۔ اب یہ کیسے اس نے حلف کے ساتھ یہ دعوے اٹھائے ہیں، دعوے انہوں نے کیے ہیں مسلم موعود ہونے کے۔ اب سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بیان کچھ اور تھے دعویٰ سے، خلیفہ بنتے ہی لوگوں نے ان کو مسلم موعود بنا دیا، اور خواب دیکھنے کے بعد ان کے بیانات اور بدل گئے، ان میں شدید تضاد ہے۔ اور پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ اس کے مصداق کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، اب اس نے حلف اٹھا کر خدا کی قسمیں اٹھا کر دعویٰ کیا خواب دیکھنے کے بعد، اور میں نے مختصر اختصار کے ساتھ ان کے دعووں کا ذکر تھوڑا سا کر دیا آپ لوگوں کے آگے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صادقوں کا جو انجام ہوتا ہے بخیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، وہ کامیاب اور فتح مند ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ تو اپنے انجام کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت کہ یہ لکھتے ہیں، یہ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 571 پر ان کے الفاظ ہیں۔ یہ کہتے ہیں اپنے انجام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا۔ چنانچہ 1942 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا، موت حسن فی وقت حسن، کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہترین ہوگا۔ اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا، اور میرا انجام، سامعین کرام سنیے، اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ہوا کیا ان کے دعووں کے بعد۔ دعویٰ انہوں نے 28 جنوری 1944 کو کیا حلف کے ساتھ، اسی سال وہ دعوے کرتے رہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، اپنے یہ جو دعوے تھے، ان دعووں کے بعد کیا ہوا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے پاس ہوا، ایک ساتھ کیا ہوا، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا، لیکن میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یعنی قرآن کریم میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ اگر یہ میرا نبی میرے متعلق کوئی جھوٹا الہام بناتا اپنے پاس سے تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا اور اس کی شہرہ کاٹ دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ کا جو سزا ہے
اپنے کلام پاک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں بیان فرما دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحاقہ کی ان آیات میں فرماتا ہے وَلَا تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ الحاقہ کی ہیں، ان کا ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے جو کیا ہے وہی میں سامعین کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں ان آیات کے ترجمہ کے حوالے سے، یہ 45 تا 48 آیات ہیں سورۃ الحاقہ کی۔ وہ کہتے ہیں اور اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا، تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ دیتے، اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر خدائی پکڑ سے بچا سکتا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی وعید ہے، ایک سزا کی خبر ہے مفتری اللہ کے لیے، اور حضرت مرزا صاحب سامنے اسی سورۃ الحاقہ کی آیات کے حوالے سے بتایا ہوا ہے کہ مفتری اللہ تعالیٰ کو آنسم کی زندگی نہیں دیتا، دعوے کے بعد 23 سال کی وہ زندگی نہیں پا سکتا، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں۔ ایک حوالہ ان کو میں پڑھ دیتا ہوں، یہ 40 نمبر 4 ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 434۔ حضور صاحب لکھتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح زمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے، ضرور ہلاک ہوگا۔ یہ حضور صاحب کا فتویٰ ہے، ان کا اپنا ایک بیان ہے کہ جو مفتری اللہ ہوگا کبھی بھی آسم کی طرح 23 سال اپنے الہامی دعوے کے بعد وہ نہیں پا سکے گا۔ اب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ پھر ان کا الہامی دعویٰ جو تھا، یہ انہوں نے دعویٰ کیا، قسمیں کھا کر کیا، پہلے کچھ کہتے رہے دعویٰ سے پہلے اس پیشگوئی کے متعلق، پھر نفسانی خواب دیکھنے کے بعد الہامی دعویٰ یہ کیا، قسمیں کھا کر کیا، پھر ہوا کیا، ان کے دعوے کے 10 سال بعد مورخہ 10 مارچ 1954 کو پھر مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد ان کے پیرودار بھی موجود تھے، باڈی گارڈ بھی موجود تھے، پہرے دار ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہرت کو قطع کر دیا، مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شہر کو قطع کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، حیران ہوں کہ احمدی وہ کیا ہو گیا، وہ کیا غور نہیں کرتے اس بات پر کہ اس بندے کے ساتھ کیا ہوا۔ اپنے باڈی گارڈ تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں پوری نہیں کر دیں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولے گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جھوٹا الہام بناتے میرے متعلق جبکہ میں نے اس پر نہ کیا ہوتا، تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا اور اس کی شہرت قطع کر دیتا، اور اس واقعہ کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اس سزا سے کوئی بھی نہ بچا سکتا۔ اب یہ بات خلیفہ ثانی کے وجود میں کس طرح پوری ہوئی کہ ان کے اپنے باڈی گارڈ تھے، پیرے کا پورا بندوبست تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا، جھوٹی قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، اس شخص نے لوگوں کو گمراہ کیا، پوری جماعت احمدیہ کو گمراہ کر دیا، پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ایک فساد عظیم برپا کر دیا۔ اللہ کو علم تھا کہ یہ شخص کیا دلیل کرتا پھر رہا ہے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ جب میں اپنا اس بندے کو بھیجوں گا ذکی غلام کو، یہ جھوٹا دعویٰ کر کے اس کے لیے کیا مسائل کھڑے کر رہا ہے، کیا فساد برپا کر رہا ہے جماعت احمدیہ میں، اللہ کو علم تھا اس بات کا کہ جب میرا بندہ جب آئے گا اس دنیا میں تو اس کا جھوٹا دعویٰ جو ہے اس کی وجہ سے کیا فساد پڑے گا۔ تو اللہ نے پھر اس شخص کو پکڑا اس کے جھوٹے الہامی دعویٰ کے 10 سال کے بعد، 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک جو ہے نماز عصر کے بعد اپنے ہی سارے لوگ تھے احمدی پیچھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی وہی سورۃ الحاقہ کی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قہری تجلی کے ساتھ اس شخص کے وجود میں پورا کر کے دکھا دیا، اس کی شہرت کو قطع کیا۔ اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احمدی ہیں کیوں سوئے پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مدعی مسلم موت جو تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس کے جھوٹے الہامی دعویٰ کے بعد 10 سال کے بعد کیا ہوا اس کے ساتھ، ابھی بھی تمہیں اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو
یہ جو فرمایا ہے اس اپنا یہ جو اس پر حملہ ہوا، اس کے بعد پھر کیا ہوا، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد نا پھر یہ یورپ آئے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے، 3 جگہوں پر، غالباً 4 جگہوں پر انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا، ایک تو لندن، ایک زیورچ میں، اور ایک نیورنبرگ اور ایک ہمبرگ میں۔ تو وہاں پر ڈاکٹروں نے تحقیق کی، وہ بڑی ایکس ریز کے ساتھ دیکھا، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ بھی چودھری ظفر اللہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی احمدیت دا رینیسنس آف اسلام، پیج نمبر 332 پر یہ الفاظ ہیں۔ چودھری صاحب لکھتے ہیں، He was examined very thoroughly by top experts in Zurich, Hamburg and London. نیورنبرگ بھی میں نے پڑھا ہے کہ نیورنبرگ بھی اس کا ذکر چودھری صاحب نے نہیں کیا، نیورنبرگ میں بھی ان کا چیک اپ ہوا تھا۔ With such assistance as could be drawn from X-ray expressions. And the unanimous conclusion was that the point of the knife had broken at the jugular vein and was embedded in it. The expert advice was that no attempt should be made to extricate it as the risk to his life involved in any such operation was too serious to be worth taking. اور ان الفاظ کا یہ ترجمہ ہے کہ تینوں بڑے شہروں میں، زیورچ، ہمبرگ اور لندن کے ماہر سرجنوں کی ایکس ریز کے ذریعے ان کا معائنہ کرنے کے بعد متفقہ رائے یہ تھی کہ چاقو کے بلیڈ کی نوک ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس گئی ہے۔ جب چاقو کی بلیڈ ٹوٹ کر شہ رگ میں دھنس جائے تو شہ رگ قطع نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہی کہا ہوا ہے کہ جو مفتری اللہ ہوا میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ اس کی شہ رگ کو قطع کر دوں گا۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں فوراً اس کو مار دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ یہ اور بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ نے کس وجہ سے ان کو زندہ بھی رکھا، پھر کیوں نہیں موقع پر مارا، لیکن ان کی شہ رگ قطع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مفتری اللہ کے لیے سورۃ الحاقہ میں جو اپنی بعید سزا کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ پوری کر دی، زندہ رکھا۔ زندہ اس لیے رکھا سامعین کرام کہ تاکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، کھڑا کرنا تھا، نازل کرنا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثبوت اکٹھے کر کے اس وقت اس کے لیے مہیا کر دینے تھے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اے احمدیو، اے احمدیہ جماعت کے افراد، دیکھو یہ خلیفہ ثانی کے جھوٹے دعوے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھو ڈاکٹروں کی یہ رپورٹیں ہیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 مارچ 1954 کو خلیفہ ثانی صاحب کی اپنے باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے ان کی شہ رگ کو قطع کر دیا تھا۔ یہ ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اللہ نے اس کو زندگی دی، موقع پر ہلاک نہ کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، اور اس حقیقت کا بھی پتہ چل جائے کہ باقی اس شخص کی یہ صرف مطلب کہ یہ شہید نہیں ہوا، یہ ویسے کسی مخالف نے ہلاک نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس سے بدلہ لیا ہے، اس کے جھوٹ کا، اس کے جھوٹے دعوے، الہامی جھوٹے دعوے کا بدلہ لیا ہے اپنے وعدے کے مطابق۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موقع پر مرنے سے بچایا بھی۔ تو بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ وہ موقع میں مرا کیوں نہیں، موقع سے پر مر جاتا تو جماعت احمدیہ تو پھر اس کو شہید اعظم بناتی، جیسے کہ آپ تک بنا رہی ہیں، لوگ بنا رہے ہیں، اور کہاں سے پتہ لگتا کہ اس کی شہ رگ قطع ہو گئی ہے؟ یہ کبھی نہ پتہ لگتا، یہ تبھی پتہ لگا ہے اللہ نے اس کو زندہ رکھا، شہ رگ بھی قطع کر دی اور اس کو زندہ رکھا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خلیفہ ثانی کا انجام خوشکن ہوا تھا یا بد انجام ہوا تھا، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں، سچے مرسل ہوتے ہیں، معمور من اللہ ہوتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ بخیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اس قسم کے بد انجام ان کے مقدر میں نہیں آتے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے فالج کے مرض کو سامعین کرام دکھ کی مار کہا ہے، اور آپ کے یہ الفاظ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 66 پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور حضور صاحب نے اپنے دشمنوں کے لیے مجنون اور مفلوج ہونے کی بد دعا بھی کی ہے۔ اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے نتیجے میں خلیفہ ثانی صاحب پر پہلے قاتلانہ حملہ کے نتیجے میں اس کی شہ رگ قطع ہوئی، اور پھر بعد ازاں وہ مفلوج ہو کر ایسا ایسا عبرت کا نشان بنتا چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر اور جسمانی طور پر اپاہج ہو کر کم و بیش 10 سال بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ سامعین کرام، زندگی کے آخری 10 سالوں میں جماعتی امور سے عملاً لا تعلق رہا، اور میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 129 میں فرمایا اللہ نے والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کا انجام جو ہوتا ہے بخیر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کرنا، ویسے تو
برین واشنگ کے ساتھ تمہیں ان لوگوں نے، محمودی خلیفوں اور محمودی مولویوں نے، اس نظام نے تمہیں مردہ بنا دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو جگا رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، سوچو، دیکھو کیا والعاقبۃ للمتقین کا انجام مرزا بشیر الدین محمود کا ہوا تھا۔ تو اب میں چند ان کے بیانات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ یہ الفضل میں چھپے ہوئے ہیں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں الفضل 12 اپریل 1955 مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور اب میں پاخانہ پیشاب کے لیے بھی امداد کا محتاج ہوں، 2 قدم بھی چل نہیں سکتا۔ غور کرو، والعاقبۃ للمتقین کا یہ انجام ہے۔ آگے لکھتے ہیں 26 فروری کو مغرب کے قریب مجھ پر بائیں طرف فالج کا حملہ ہوا اور تھوڑے وقت کے لیے میں ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گیا، دماغ کا عمل معطل ہو گیا اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ الفضل 26 اپریل 1955 میرا سوال ہے احمدی بھائیوں سے، کیا یہ والعاقبۃ للمتقین کا یہ انجام ہے مرزا بشیر الدین محمود کا، اپنے دعوے الہامی کے بعد اور قسمیں کھانے کے بعد؟ آگے وہ کہتے ہیں 26 اپریل 1955 کے ہی اخبار میں، میں اس وقت بالکل بیکار ہوں اور 1 منٹ نہیں سو سکتا۔ بتائیں مجھے، کیا خلیفہ ثانی نے جھوٹی قسمیں کھا کر جو دعوے کیے تھے الہامی 1944 میں، اور اس کے ساتھیوں نے اس کے جو تھے اس کی اشیر بہادر کے ساتھ 1914 میں ہی اس کو عالم مسلم موعود کہہ دیا تھا، تو کیا سچے مسلم موعود کا، سچے مامور من اللہ کا، یا سچے جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے برزگیدہ بندے ہوتے ہیں، کیا ان کا انجام یہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ لکھ رہے ہیں اپنے متعلق؟ کیا یہ انجام جو مرزا بشیر الدین محمود کا ہوا تھا کہ بخیر تھا یا کہ بد انجام ہوا تھا؟ جبکہ وہ 1942 میں، اب میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا انجام بڑا اچھا ہوگا، خوشکن ہوگا۔ کیا یہ خوشکن انجام تھا یا کہ بد انجام تھا؟ سامعین کرام، اب میں اپنے دعوے کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ کسی بھی مرسل کی بعثت کا مقصد مروجہ جھوٹے دعاوی اور باطل عقائد کا دلائل و براہین کے ساتھ کلا کما کرنا ہوتا ہے۔ خاکسار نے جماعت احمدیہ میں نہ صرف خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کی حقیقت کو تشت بام کیا، بلکہ بلائے دمشق کو جھوٹے طور پر خلافت اور قدرت ثانیہ کہنا، خلیفہ خدا بناتا ہے کا جھوٹ اور حقیقی اسلام کا جھانسا دے کر ایک جبری نظام کے ساتھ احمدیوں کو ذہنی غلام بنانے کی مکاریوں کو بھی کتھی طور پر خاکسار نے بے نقاب کیا ہے۔ اگر کسی احمدی کو ان مذکورہ بالا باتوں میں کوئی شک ہو تو میں اور میرے ساتھی ان کا ہر قسم کا شک دور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کوئی ہے تم میں سے ازمائش کے لیے آنا چاہتا ہے میدان میں؟ میں احمدی جیلے جو ہیں وہ دوڑاتے رہتے ہیں کاغذی گھوڑے ای میل فورم پر، خالد احمدی واسطی صاحب، میں ان سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ تمہارے جو مسلم موعود جو تم نے بنایا ہوا اس کا یہ انجام ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 129 میں، والعاقبۃ للمتقین، متقیوں کا انجام بخیر ہوتا ہے، ان کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، خوشکن ہوتا ہے۔ یہ میرا سوال ہے تم سے، کیا تمہارے اس جھوٹے کاذب مسلم موعود کا انجام بخیر ہوا تھا یا بد انجام ہوا تھا؟ یہ بیانات اس کے میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائے ہیں۔ سامعین کرام، میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 2 باتیں اگر یہ ثابت کر دیں تو اس کے بعد میرے لیے ضروری ہوگا کہ میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے نشان رحمت یا ذکی غلام یعنی مسیل مبارک احمد محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا اللہ نے دیا ہی نہیں۔ جب دیا ہی نہیں تو مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود کہاں سے بن گیا؟ وہ خود سخت مسلم موعود تھا، وہ بنا ہوا تھا، پھر اللہ نے پھر اس کو پکڑا، پھر اس کا کام تمام کر دیا اور ہمیشہ کے لیے انسانی مذہبی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمبر 2، سامعین کرام، خاکسار کا الہامی اور الہی نظریہ ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، اور یہی الہامی نظریہ، یہی الہی نظریہ ام النظریات بھی ہے۔ اس کی میں نے کافی تشریح کر دی ہے، اپنا جو میری جلسہ سالانہ سویڈن میں ہوا ہے آخری تقریر میں کچھ تھوڑی باتیں میں نے بتائی ہیں اس کے متعلق، اور جو خطبہ جمعہ تھا 4 اگست کو 2017 کا، اس میں بھی کچھ باتیں بتائی تھیں میں اس نظریے کے متعلق۔ لیکن میں یہاں پر میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ
جلسہ سالانہ جو تھا سویڈن کا، اس کی آخری تقریر میری بہت طویل ہو گئی تھی، تو میں نے پھر مضمون کو، تقریر کو کلوز کرنے کے لیے بہت ساری باتیں وہاں پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالی ان باتوں کی وضاحت میں آئندہ خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا جو میں نیکی کے متعلق، نیکی کی ماہیت کے متعلق ہی دوں گا کہ نیکی کی ماہیت کیا ہے، جس کو سقراط ایرٹے کہا کرتا تھا، یا جو اس کا جو نظریہ تھا، نظریہ جو علم تھا، ورچوئس نالج، اس کی حقیقت کیا ہے، یا جو خاکسار کو اللہ نے الہام نظریہ بتایا ہے، ورچوئس گاڈ، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کیسے میں نے قرآن کریم سے ثابت کر کے لوگوں کے آگے دکھایا ہے۔ اور جیسے میرا صاحب نے فرماتا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب قرآن باطل فلسفے کو کھا جائے گا۔ یہ قصہ ثابت ہوتا ہے اس عاجز کے اس اعلیٰ انتہائی ماہر نظریہ میں، ورچوئس گاڈ میں۔ یہ باتیں انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں ایک ضمنی سی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طویل تقریر میں نے کہا ہے کہ اس وقت 1979 میں 3 طاقتوں تک تحقیق ہو چکی ہے کہ پوری کائنات 3 طاقتوں کی ہی مظہر ہے۔ میں نے کہا تھا پھر اس تقریر میں کہ یہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ 2 طاقتیں ہو جائیں گی، 2 طاقتیں ایک ثابت ہو کے یہ تینوں طاقتیں 2 طاقتیں رہ جائیں گی، اور پھر 2 طاقتیں بھی آپس میں ضم ہو کر ایک طاقت رہ جائے گی۔ وہاں پر میں نے کچھ تشریح نہیں کی، چھوڑ دیا اور جلدی میں اپنے مضمون کو کلوز کر دیا۔ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے تقریر کی تھی اس سے تھوڑا سا شبہ پڑتا ہے لوگوں کو کہ شاید وہ جو ایک طاقت رہ جائے گی وہی ہماری کائنات کی خالق ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی ہرگز نہیں بات۔ وہ جو ایک طاقت ہے، وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ جو ہے، جو وہ خدا ہے، اس کی تخلیق ہے۔ وہ خالق نہیں ہے، وہ ایک طاقت، وہ ایکسپریشن ہے اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق کا۔ یہ یاد رکھیں۔ یہ ایک چونکہ تقریر طویل تھی، میں اس بات کو وہاں پر اس کی وضاحت نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک خطبات کا سلسلہ ہوگا جہاں پر میں ان باتوں کی تشریح بھی کروں گا، لیکن بہرحال میں یہ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، اس شبے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک طاقت رہ جائے گی، وہ طاقت ہماری کائنات کی خالق نہیں ہے، بلکہ اس طاقت کو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ یعنی نیکی نے اس کو تخلیق کیا۔ وہ نیکی کی تخلیق ہے، نیکی کا وہ ایکسپریشن ہے۔ آگے پھر سلسلہ پھر چلتا ہے، جیسے آسم نے فرمایا تھا کہ ہمارے رب کے درمیان 70,000 حجاب ہیں، 70,000 واسطے ہیں، تو وہ سلسلہ آگے پھر چل پڑتا ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی یہ بات تھی، میں چاہتا تھا کہ اس خطبہ جمعہ میں، چونکہ وہ تقریر میری آن ہو چکی ہے، کہ لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ عبدالغفار جنبا شاید یہ کہہ رہا ہے کہ وہ طاقت جو ایک رہ جائے گی وہی نیکی ہے، وہی اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق ہے۔ ایسی کوئی ہرگز بات نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ طویل تقریر میں یہ میں وضاحت نہیں کر سکا، جلدی میں نے وہ تقریباً وہ بھی 1 گھنٹہ 50 منٹ کی تقریر بن گئی تھی، تو میں نے مضمون کو پھر ختم کیا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میں شبہ آپ لوگوں کا دور کر رہا ہوں۔ سامنے کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ورچوئس گاڈ کا جو اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ نظری طور پر اس الہی نظریہ سے آگے بڑھنا، آگے نکلنا ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے، کہ یہ ہے اس کی عظمت، اس نظریے کی۔ دکھائیں اس سے آگے نکل کر، اس سے آگے بڑھ کر۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو اس عاجز پر الہام ہوئی، جو مجھے بتائی گئی ہیں۔ سامعین کرام، اس نظریہ کے آگے صرف لفظ اللہ یا خدا رہ جاتا ہے، اور یہ اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق کے صرف نام ہیں۔ اللہ تو اس کا ذاتی نام اور اس کا اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی الہی نظریہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود میں بشارت دی گئی موعود ذکی غلام مسیح الزما کی مرکزی علمی نشانیاں بھی پوری کر دی ہیں، جو کہ اس طرح ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء۔ اس لحاظ سے سامعین کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد والعاقبات للمتقین کا جو معیار ہے قرآنی صداقت کا، سچے مامور کا، سچے مرسل کا، اس کے مطابق مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعوے کے ساتھ جھوٹا اور کاذب ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس کا انجام بخیر نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو پکڑا، اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی شہرہ کو کاٹا، اور اپنے دعوے کے حوالے سے آج تک سامعین کرام خاکسار الحمدللہ آج بھی اپنی زندگی میں کامیاب اور فتح مند ہے۔
اور قرآن کریم کے اس معیار کہ والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے پر کامل طور پر پورا اترتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے دعوے میں غلطی خوردہ ہوں تو میدان میں آؤ. قادیانی اور محمودی جیلو میدان میں آؤ، ثابت کر دو کہ وہ ذکی غلام، وہ مسیل مبارک احمد، وہ مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء، اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا کیا تھا. بتاؤ مجھے، ثابت کر کے دکھاؤ. قیامت تک آپ لوگ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ بشیر الدین محمود کا دعوی جھوٹا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خاص کا جو ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگی نظریہ ہے، اس کو چیلنج کرو، اس کو جھٹلا کے دکھاؤ. جب تک یہ تم دونوں کام نہیں کر سکتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، خاک صاحب اپنی زندگی میں کامیاب اور فتح مند ہے. اور قرآن کریم کے اس معیار کہ والعاقبۃ للمتقین کہ اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے، اس معیار پر کامل طور پر پورا اترتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں ایک بات اب آخر پہ تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 3 دفعہ یہ جو مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء الہام ہوا، یہ مین تو پیشگوئی مسلم و 20 فروری 1886 کی جو پیشگوئی ہے اس میں نازل ہوا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے مظہر الحق والعلائق، یعنی عین پر زبر ہے. پھر یہی الہام 1996 میں نازل ہوا حضور صاحب پر، محمد مریم پر، غلام کے حوالہ سے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء. یہ تذکرہ جو ہے پیشگوئی مسلمات کے حوالے سے 109 صفحہ ہے، جماعت احمدیہ قادیان کا تذکرہ. اور 1996 میں اس غلام کو جو اللہ نے فرمایا مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء، یہ 238 صفحہ ہے تذکرہ کا. اور تیسری دفعہ 1906 میں اللہ نے یہی الہام نازل فرمایا محمد مریم پر. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مظہر الحق، اس غلام کو مظہر الحق والعلا قرار دیا ہے. مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. میں اکثر یہ پڑھ جاتا ہوں کہ مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء. تو یہ دونوں یعنی پیش کے ساتھ بھی الہام ہوا ہے، یہ الہامی الفاظ، اور عین پر زبر کے ساتھ بھی الہام ہوئے ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے خرابی کی اگر کوئی زبر کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، مظہر العلا پڑھ لیتا ہے، یا پیش کے ساتھ پڑھ لیتا ہے مظہر الحق والعلا، تب بھی کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ دونوں رنگ میں یہ الہامی کلام مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا تھا. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہی میں چاہتا تھا کہ میں اس کی وضاحت اس خطبہ جمعہ میں کر دوں. تو اسی پر میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں، اور میں احمدیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں کچھ فکر کریں اپنا. آپ لوگ ایک ایسے دعوے کو مان کر بیٹھے ہوئے ہو جو قطعی طور پر جھوٹا دعویٰ تھا. خلیفہ ثانی کوئی مسلم اور نہیں تھے، اللہ نے نہ ان کو بنایا. ان کے جو بیانات ہیں، دعویٰ سے پہلے کے بیانات اور دعویٰ کے بعد کے بیانات، ان بیانوں میں تضاد پایا جاتا ہے. یہ تضاد ہی بتاتا ہے کہ وہ بندہ کاذب انسان تھا، اس نے دیدہ و دنستہ اس پیشگوئی پر قبضہ کیا تھا جھوٹا دعویٰ کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، شعور دے، اور جب اس دنیا سے آپ جائیں، رخصت ہوئیں، تو کم از کم اس دجل سے آپ نکل کر سرخ روح ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اول و آخر و ظاہر و باطن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔